اب اس سورہ مجادلہ میں رأس المنافقین پر جہاد کے بارے میں زجر ہے، جہاد کے بارے میں صرف زجر ہے۔ اور ابتدا میں ترغیب کے بعد تنبیہاً کچھ آداب سکھائے گئے ہیں۔ جی، زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اوس بن صامت انصاری جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا۔ اوس بن ثابت، اوس بن صامت انصاری نے، اوس بن الصامت انصاری نے ایام جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا اور اپنے اوپر حرام کر لی۔ تو بیوی نے پریشان حالت میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ تو آپ نے جیسا وہ عرف چلا آ رہا تھا اسی کے مطابق جواب دیا کہ تو اب اس پہ حلال نہیں ہو سکتی۔ نیا قانون شریعت کا کوئی اس کے بارے آیا نہیں تھا کہ ایک آدمی اگر اپنی ماں بیوی کو ماں کہہ دے۔ آج کل تو یہ ہوتے ہیں نا جو یہ لچے لپنگے لوگ، یہ اپنی محبوبہ کو جب یہ کرتے ہیں نا شیطانی جب بدماشی تو وہ کہتے ہیں اماں اماں بھی کہتے ہیں، اماں بھی کہتے ہیں اور اس کو چوٹتے بھی۔ ہاں، یہ تو ایام جاہلیت کا دور تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اماں کہہ دیتا تو وہ اس پہ حرام ہے۔ اب یہ درخواست لے کے ان کی بیوی آئی نبی علیہ السلام کے پاس، خولہ بھی۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، ما انزل اللہ فی شأنک من شیء، تیرے اس معاملے خاص کے بارے میں اللہ نے تو کوئی اتاری نہیں کوئی چیز، پہلا حکم یہی ہے کہ تو کرا۔ اس لیے وہ بیچاری پیچھے مڑی تو پھر اللہ کے سامنے اس نے درخواست کی، یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع انت المعد لکل ما یتوقع، یا من یرجى للشدائد كلها، یا من الیہ المفتضی والمفتح، ما لی سوا قریب باب کحیلۃ ولئن رددت فأی باب اقرع، ما لی سوا فقری الیک وسیلۃ بالافتقار الیک ربی۔ جب درخواست پیش کی نا، دو بچیاں بھی اس کے ساتھ تھیں، اس بچیوں کا ہاتھ اوپر اٹھوایا یہ کر کے اور ان کو کہا کہ تم صرف رب رب کہنا، باقی ساری بات میں کروں۔ ابھی دعا مانگ رہی تھی تو روایات میں آتا ہے کہ
نبی علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، اما عائشہ صدیقہ جو ہے وہ چادر کی اوٹ میں وہ آپ کا سر دھلا رہی تھی، تو نبی پاک نے فرمایا مہلن یا عائشہ، عائشہ ہٹ جا، سر چکا ہو گیا، نیچے ہوا، وہی آ گئی۔ تو اللہ کے پاک رسول نے فرمایا بلاؤ خولہ کو۔ خولہ آئی تو اس وقت نبی صاحب نے فرمایا اپنے خاوند کو لے آ، تمہارے لیے ایک حکم آ گیا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی۔ تحقیق خوب سنا ہے اللہ نے بول اس عورت کے جو جھگڑا کر رہی تھی تیرے ساتھ اپنے خاوند کے معاملے میں، پھر اس کے بعد شکوہ لے چلی اللہ کی طرف، پھر درخواست بھی اس نے دے دی اللہ کے دربار میں، بڑی درخواست دی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ خوب سن رہا تھا تمہارے ایک دوسرے پر ٹال مٹول کو۔ آپ کہتے تھے میرے اختیار میں کچھ نہیں، وہ کہتی تھی کچھ نہ کچھ تو کرو یا رسول اللہ، میری جو بچیاں ہیں یہ رول پھل جائیں گی، اور وہ پچھلا میں کھانے پینے والی کھاتی پیتی عورت ہوں، خواہ بخواہ جوانی ہر بشر پہ مایا الزام ہوتی ہے، نگاہ نیک بھی اس عمر میں بدنام ہوتی ہے، میں خامن سے الگ ہو کے بدنام ہو جاتا۔ اور شیر بھی آ گئے، سنا دیں، یہ قرآن ہے یا سچا بس تم سننے کے یاد عاشق ہو۔ ہاں جی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ خوب سن رہا تھا تحاور تمہارے کو۔ تحاور کا معنی ایک دوسرے پر بات کو ڈالنا، آپ اس پہ ڈالتے تھے اور آپ عذر کرتے تھے۔ ان اللہ سمیع بصیر۔ الذین یظاہرون منکم، چلو اب قانون سن لو، تنبیہاً، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں کے ساتھ، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، چاہے وہ اپنے کو کہے اس کو کہ اماں جی ماں ماں کہہ دے، یا انت علیہ کا ظہر امی، جس طرح کنز میں پڑھایا آپ نے، تو مجھ پہ ایسے ہی ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ ہے۔ کوئی کہے ماں ہن امہاتہم، کوئی حقیقی ماں نہیں بن جاتی کہ حرام ہو جائے۔ ان امہاتہم، نہیں ہے تو ان کی مائیں مگر وہ جنہوں نے ان کو جنا ہے یا دودھ پلایا ہے، ولدنہن او ارضعنہن، جنہوں نے جنا ہے ان کو یا دودھ پلانے والی ہو گئی۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، جو اپنی بیویوں کو ماں کہتے ہیں وہ ایک بری بات کہتے ہیں اور جھوٹ کہتے ہیں۔ اس لیے وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور یہ بھی سن لو، یہ برائی کرنے والے اور جھوٹ بولنے والوں کو اللہ معافی کر دے گا، کیوں؟ پہلے ان کو پتہ نہیں تھا، اس لیے آئندہ کے لیے یہ طلاق نہیں ہوگی بلکہ اس کا نام زہار ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ صرف کفارہ دینا پڑے گا، عورت اس سے حرام نہیں ہوگی۔ اب زہار کا قانون سن لو، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، ثم یعودون لما قالوا، پھر دوبارہ لوٹتے ہیں اس کے لیے جو انہوں نے کہا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں 4 مہینے کے لیے عورت کے نزدیک نہیں جاؤں گا، یا یہ تو میری ماں ہو گئی اگر میں تیرے ساتھ کو میل جول کروں تو، یہ قسم کھائی تھی نا۔ اب ان کا ارادہ کچھ عرصے کے بعد ہو گیا ہے، اسی کی طرف واپس لوٹے، یعنی وہ اپنی قسموں میں ہانس ہونے کا ارادہ رکھتے، قسمیں توڑنے کا۔ فتحریر رقبۃ من قبل یتماسا، تو پھر آزاد کرنا ایک لونڈے کا پہلے اس کے کہ وہ ایک دوسرے سے ٹچ ہوں۔ ذالکم توعظون بہ، یہ سنو تمہیں ہم زجر کے ساتھ منع کر رہے ہیں کہ تم نصیحت کیے گئے ہو ساتھ اس کے، واللہ بما تعملون خبیر۔ آج فمن لم یجد فصیام،
ثم یعودون لما قالوا کا معنی سمجھ آ گیا؟ زہار ہے تحریر ہو ہاں ہاں تو خواہ بخواہ تم مان گئے نہ کرنا تو بھائی زہار نہ کرنا یہ شوق ہے. بہرحال آپ اگر زہار کر لیں تو مجھے اطلاع دینا، میں آپ کو لونڈا بتاؤں، وہ تلاش کر لیں. بھائی لونڈے کے حکم میں آج کا جو تعویذ ہے اس مولوی ہے یہ قبر کر وہ لونڈے کو حکم ہے اس کو لے کے ہاں وہ لونڈے بھی تو مشرک ہی ہوتے ہیں نا. لونڈے ہمیشہ وہی بنائے جاتے ہیں جو مشرکوں کی اولاد ہوتے ہیں، اور کون لونڈا ہے؟ اس کو یہ پتہ ہی نہیں بنتا بھائی بعد میں ہوتے ہیں نا، اس لیے ہاں اس لیے آپ جب آپ کے لیے تو وہ مولوی اور پیر کافی ہیں، جب وہ سامنے آئیں گے اگر توبہ کر لیں گے تو پھر آپ اپنی ان کو دے دیں. اللہ اللہ خیر، ویسے تو نہیں نا. ہاں جی کیا لکھا ہے؟ وہ قرآن میں آتا ہے نا لو ردو لعادو لما نہو عنہ، اگر کافروں کو قیامت والے دن ان کے بقول اگر ہم واپس کر دیں تو پھر اسی طرف آئیں گے جس کی طرف سے ہم نے ان کو منع کیا تھا، یعنی اسی طرف پھر شرک کرنے لگ جائیں. اب وہی الفاظ یہاں بھی ہیں، ثم یعودون لما قالوا، زہار کرنے کے بعد پھر واپس لوٹیں اسی کلمہ کی طرف جو انہوں نے کہا تھا، یعنی ہانس ہو جائے، اپنا کہا ہوا کلمہ جو ہے اس کو ختم کر کے اور عورت کو ہاتھ لگانا چاہیں تو اس وقت یہ ہے کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک کہ پہلے کوئی نہ کوئی مشرک ملا پیر لونڈے کے طور پر اس کو آزاد نہ کر دیں. ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، مولوی کا آزاد کرنا یہ ہے کہ اس کو جہنم ڈالے. ہاں اور جو نہ پائے لونڈا ہے اب اس کا علاج بھی ہے، فصیام شہرین متتابعین، مسلسل 2 مہینے روزے رکھے پہلے اس کے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو چھو منتر کریں. ایتماسا فمن لم یستطع، پس جو طاقت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکین کو کھانا کھلا دو. ذالک لتؤمنوا باللہ، یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ. یہ حدیں ہیں اللہ کی، اور جو حد اللہ کی پھلانگ جاتا ہے وہ کافر بنتا ہے، کافروں کے لیے عذاب دردناک. وہ لوگ جو یحادون اللہ ورسولہ، جو حدود الہیہ کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وہ وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسا ذلیل کیے گئے پہلے لوگ. حالانکہ تحقیق ہم نے اتارا ہے آیات کھلم کھلی، اور کافروں کے لیے عذاب بڑا ذلیل کرنے والا. جس دن اٹھائے گا نا ان کو اللہ تمام کو خبردار کرے گا جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا. کیوں خبردار کرے گا؟ آساہ اللہ ہو، اللہ نے تو اس کے ہر عمل کو یاد کر رکھا ہوگا. وَنَسُوهُ ہو، اور وہ بھول چکے ہوں گے اپنے کردار گندے کو. واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہی ہر چیز پہ حاضر ناظر ہے. کیا نہیں دیکھا تو نے کہ تحقیق اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں جو کچھ زمینوں میں. دلیل ما یکون من نجوا، عقلی دلیل، نہیں ہوتا کوئی بھی سرگوشی کرنے والے 3 بندے مگر چوتھا اللہ بھی ہوتا ہے. نہیں ہوتا ولا خمسۃ، نہیں 5 ہوتے سرگوشی میں مگر 6 وہ بھی ہوتے ہیں. نہیں ہوتا کوئی ان سے بھی تھوڑا کم مقدار میں،
نہ کوئی اکثر مقدار میں مگر وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانو جہاں بھی ہوں وہ ثم ینبئہم پھر خبر دے گا ان کو بما عملوا یوم القیامہ جو کچھ عمل کیا ہوگا انہوں نے دن قیامت کے. ان اللہ بکل شیء علیم. الم ترى منافقوں کی شرارت کیا نہیں دیکھا تو نے ان کو جو منع کیے گئے تھے سرگوشی کرنے سے. ثم یعودون لما نہوا عنہ وہی جملہ آ گیا پھر لوٹتے ہیں اسی بات کی طرف جو منع کیے گئے تھے اس سے. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ اور پھر سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کے کام کی. والعدوان اور زیادتی مومنوں پر کرنے کے کام کی. ومعصیت الرسول اور نافرمانی کرنی رسول کی. وَإِذَا جَاءُوكَ اور جب پہنچتے ہیں تیرے پاس حَيَّوْكَ تو تحفہ دیتے ہیں تم کو سلام کا ساتھ اس کے جو نہیں تحفہ دیا آپ کو اس کے ساتھ اللہ نے. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم مطلب کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم آپ پر ہلاکت. تحفے ایسے دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اور کہتے ہیں اپنے اندر خانے میں وہ یہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لولا يعذبنا اللہ کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں اللہ ان بکواس کا جو ہم کہا کرتے ہیں. اللہ عذاب کیوں نہیں دیتا؟ حسبهم جہنم کافی ہے ان کے لیے جہنم والا عذاب. یصلونها مل رہیں گے اس عذاب جہنم کو. فبئس المصیر بہت گندی ہے لوٹ کے آنے کی جگہ. او ایماندارو آداب نمبر 3 یا ایھا الذین آمنوا او ایماندارو جس وقت تم سرگوشی کیا کرو نہ سرگوشی کرنا کے لیے کہ گناہ کی نہ زیادتی کی نہ رسول کی نہ فرمانے کی. وتناجوا بالبر والتقوى اور سرگوشی کیا کرو یار اچھائی کس طرح پھیلنی چاہیے توحید کس طرح پھیلانی چاہیے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کا تیا پاچا کس طرح کرنا چاہیے تقوی پہ سوچا کرو سرگوشی کر کے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون بچ رہو اللہ سے جس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. اور پکی بات ہے کہ یہ جو سرگوشی کرنی ہے یہ شیطان کا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ غم میں آ جائیں ایمانداروں کو غم میں ڈالنے کے لیے سرگوشیاں کرتے ہیں. منافق کی عام طور پہ عادت ہوتی ہے ادھر بھی دیکھتا ہے اور سرگوشی بھی کرتا ہے. ادھر کیوں دیکھتا ہے کہ تاکہ وہ سمجھے کہ میرے خلاف کوئی کر رہے ہیں خدا جانے کیسا میرے خلاف منصوبہ بن رہا ہوگا. خواہ مخواہ وہ آدمی سوچتا رہے گا پریشان رہے گا اڑتا رہے گا. انما النجوى من الشیطان پکی بات ہے کہ سرگوشی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ غم میں ڈالے ایمانداروں کا. حالانکہ نہیں ہے نقصان دینے والے ان کو کچھ بھی الا باذن اللہ الا مستثنی منقطع الا باذن ہاں اللہ کا حکم ہو جائے تو بندے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اللہ ہی پر توکل رکھتے ہیں ایماندار. او ایماندارو پانچواں او ایماندارو جب کہا جائے تم کو کھلے کھلے ہو جاؤ محفل میں. تفسحوا فی المجالس بیٹھنے میں آنے والوں کے لیے کھلے کھلے ہو جاؤ. فافسحوا کھلے ہو جایا کرو کھل کرے گا تمہارے لیے کھلا بنائے گا تمہارے لیے اپنی رحمت کو اللہ پاک. وَإِذَا قِيلَ انشزوا اور جب کہا جائے تم کو کہ اب میاں محفل ختم کرو اٹھ جاؤ تو فانشزوا اٹھ جایا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اٹھاتا ہے یعنی بڑی عزت دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں تم میں سے. والذین اوتوا العلم درجات اور ان لوگوں کو بھی بلند کرتا ہے جن کو علم دیا گیا ہے آزروئے درجوں کے. واللہ بما تعملون خبیر یا ایھا الذین آمنوا چھٹا
آنے والوں کو جگہ دو بیٹھنے کی. ایماندارو اذا ناجیتم الرسول، جب تم کوئی چھپی بات کرنا چاہو رسول سے، کو خفیہ بات، نجی بات. اذا ناجیتم، جب نجی بات کرنا چاہو تم رسول سے تو سنو، قدموا بین یدی نجواکم صدقۃ، تو پھر پہلے پیش کر دیا کرو اپنی نجی بات سے پہلے صدقہ دے کے آیا کرو، ورنہ ویسے تو نہیں، یہ کوئی مفت کا مال تو نہیں میرا رسول. جو بھی آتا ہے جو کچھ دل میں آتا ہے آ کے سوال ٹانک دیتا ہے، یہ کیسے ہے جی، یہ کیسے ہے جی، وہ کیسے ہے. اس لیے جب تم پہ ہم یہ صدقے والی چٹی رکھیں گے تو سوچ کے آؤ گے پھر بات کرنے کے لیے. نجوا ذالکم خالق خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاک صاف ہونے کا ذریعہ بھی ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اگر نہ پا سکو تم، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، چلو پھر اللہ معاف کر دے گا اگر تمہارے پاس صدقہ نہ ہو. اچھا گھبرا گئے ہو، اشفقتم، ہم نے صدقہ لاگو کر دیا ہے، ٹیکس لگائی ہے تو اب گھبرا گئے ہیں. لو جی اللہ کے رسول کی ملاقات کرنی ہے، مگر اللہ نے دیکھو جی صدقے والے پہلے ٹیکس رکھ دیے، اب ہم کیا کریں. ہائے ہائے، یہ ایک تو مزدور آدمی ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، دوسرا یہ ہے کہ صدقہ کیسے کریں جب ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی نہیں ہوگی کہ میرے رسول کی زیارت نہ کریں. تو اب اللہ فرما اشفقتم، کیوں اب گھبرا گئے ہو، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ پہلے پیش کیا کرو اپنی سرگوشی سے پہلے، نجی بات سے پہلے صدقے. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پس چونکہ آپ نہیں کر سکے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور توجہ کر دیے اللہ نے بھی تم پر، اب صدقہ نہ دینا. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، باقاعدگی کے ساتھ نماز قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، بات ماننا اللہ اور اس کے رسول کی. اللہ خبیر بما تعملون. الم تر الی الذین تولوا قوما، منافقین کے لیے زجر. تولوا قوما، جنہوں نے دوستی رکھی ایسی قوم سے جن پر اللہ کی مار پڑ گئی. منافق. ما ہم منکم، او سنو مسلمانوں، نہیں ہے وہ تمہاری ٹولی کے، ولا بینہم، نہ ان کافروں کی ٹولی کے. یحلفون علی الکذب، قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پہ جم جم کے. وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. یہ لوگ جو ہیں منافقات، اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے عذاب سخت. کیوں؟ اس لیے ساء ما کانوا یعملون، بہت گندا ہے وہ جو عمل کردار کرتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ، بنا لیا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال. فصدوا عن سبیل اللہ، ڈھال بنا کے انہوں نے روکنا شروع کر دیا اللہ کی راستے میں جہاد سے. فلہم عذاب مہین، لن تغنی عنہم اموالہم، نہیں کام آئیں گے ان سے مال ان کے، نہ ان کی اولاد، من اللہ من بطش اللہ شیئا، اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. یہی ہیں جہنمی، ہم فیہا خالدون. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن زندہ کر کے اٹھائے گا ان کو اللہ تمام کو، پس قسمیں کھائیں گے اس کو جس طرح آج قسمیں کھا رہے ہیں تمہارے لیے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ، اور اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ وہ گمان کریں گے کہ انہم علی شیء، تحقیق وہ اچھے راستہ پر تھے. الا انہم، وہ باہوش سنو، یہ وہی جھوٹے ہی جھوٹے ہیں اور کچھ نہیں. استحوذ علیہم الشیطان،
چھو منتر کر دیا ہے اوپر ان کے، شیطان نے غالب ہو گیا۔ استحوذ اپنی لپیٹ میں لے لینے کو کہتے ہیں استحواذ۔ ولاکا چاڑ لیا انہاں تے شیطان نے، استحوذ علیہم الشیطان، اب غالب ہو گیا ان پر شیطان، پھر بھلوا ڈالا ان سے اللہ کی توحید کو۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا ٹولہ ہے، فوج ہے شیطان کی۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کی فوج جو ہے وہ ہمیشہ خسارے میں رہ جائے گی۔ تحقیق وہ لوگ جنہوں نے مخالفت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن، اللہ نے فرض کر دیا یہ بات کہ میں غالب ہی رہوں گا ہمیشہ، ورسولی، میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، لا تجد قوما یؤمنون باللہ، نہیں پائے گا تو ایسی جماعت کو جو مانتے بھی ہوں اللہ کو، دن قیامت کو، اور پسند کریں پھر اس کو جو مخالف ہے اللہ اور اس کے رسول کا، اگرچہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، بھائی کیوں نہ ہوں، قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ لہذا یہ تو ہو کبھی نہیں سکتا کہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہو، قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہو، پھر اللہ کے دشمنوں سے بھی محبت رکھے، یہ گنجائش بھی نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو ایسے آدمی ہوتے ہیں جن کو خالص اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ ہیں جن کے دل میں اپنے ہاتھ سے اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور طاقت بڑھا دی ہے ان کی اپنے فرشتے کے ذریعے، منہ، اپنی طرف سے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور داخل کرے گا ان کو باغات میں جو چل رہی ہوگی ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گی ان میں۔ رضی اللہ عنہم، خلاصہ کلام یہ ہے، راضی باجی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی باجی ہو گئے اللہ سے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، ہوش سے سنو تاکہ اللہ کا یہ ٹولہ یہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ سورہ حشر، وہ تھے راس المنافقین۔ اس سورت حشر میں منافقین نمبر 2 پر زجر ہے۔ منافقین نمبر 2، ابتدا میں دعوی توحید، پھر دنیاوی تخویف کا نمونہ، اور جہاد کے بعد مال فے کی تقسیم کا دستور العمل۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 11 سے زجریں شروع۔ چنانچہ سورت میں
زیادہ تر منافقوں پر زجریں ہوں گی، اور تخفیفات اخروی اور 3 تقریباً دلائل عقلیہ ذکر ہوں گے۔